تہجد میں پڑھ سکتی ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں اگر کوئی بہت گناہگار ہو، جاہل بھی ہے اور وہ دینداروں کا مذاق بھی اڑاتا ہو تو کیا اسے بھی اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے؟ یہ شاید اس لیے کوشچن کیا کہ آپ کے ذہن میں تصور ہے کہ ہر ایک کو ہم اپنے سے بہتر تصور کرو۔ تو یہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کے لیے ہر ایک کو اپنے سے بہتر تصور کرو، یعنی جانور کو بھی اپنے سے اچھا بہتر تصور کرو کہ اس کا آخر میں حساب کتاب نہیں، ہم پھنس سکتے ہیں۔ یہ تو اپنے اندر ایک عاجزی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے سے بہتر سمجھ کر وہ ایسا طرز اختیار کرنا کہ وہ بھی سمجھ جائے کہ یہ اپنے آپ کو مجھ سے حقیر و کمتر اور مجھے اپنے سے افضل سمجھ رہا ہے۔ اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا اگر سامنے معظم دینی ہے، اگر ماں باپ ہیں، کوئی عالم دین ہیں، اگر کوئی دینی استاد ہیں، بلکہ دنیاوی استاد بھی ہیں، ان کے سامنے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا کہ وہ سمجھیں کہ یہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے، ہمیں اپنے سے افضل سمجھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں بڑوں کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ لیکن کسی فاسق فاجر کے سامنے اور خصوصاً ان قسم کے لوگوں کے سامنے ایسا طرز عمل اختیار کرنا کہ یہ اگر آئے تو آپ کہیں چونکہ مجھ سے بہتر ہے تو آپ کھڑے ہو گئے، اپنی سیٹ دے دی، ادب سے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، احترام کر رہے ہیں، یہ تو سمجھ لیجئے دوزخ کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ آپ نے عاجزی اختیار کر کے اس کے اندر اس کی برائی کے باوجود وہ تکبر بھر دیا ہے، اس کو اس کی برائیوں کے باوجود اپنی عاجزی کے ذریعے اتنا صحیح ثابت کر دیا ہے کہ وہ کہے گا جب میں ان فسق و فجور کے باوجود اتنا قابل تعظیم ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے گناہ چھوڑنے کی؟ تو یہ تو احمقانہ حرکت ہوگی۔ لہٰذا ایسے موقع پر دل میں یہ سمجھیں کہ یہ بھی مجھ سے بہتر ہے، ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے، میری نہ ہو، اس اعتبار سے، لیکن ظاہری اعتبار سے یاد رکھیں اس کی تعظیم بالکل نہیں کی جائے گی۔ بلکہ علماء نے فرمایا، حدیث میں بھی ہے کہ متکبر کے سامنے تکبر کا اظہار کرو تاکہ اس کا تکبر ٹوٹے۔ تو اگر کوئی اپنے پیسے کے زوم میں کسی اور زوم میں فسق و فجور کے باوجود خاص طور پہ دینداروں کو نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے، اور دیندار بھی بعض ایسے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ جھک کے مل رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اچھی جگہ بٹھا رہے ہیں، خود نیچی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں، لازم بات ہے آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو حقارت پر پیش کر دیا۔ ایسے ایک شخص جو واقعی متکبر ہو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ، جو واقعی تکبر کرتا ہے، غرور، اس سے تو ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے، اس کو سلام بھی نہ کریں، اس کے سامنے سے آپ سیدھے اکڑتے ہوئے نکل کے چلے جائیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ نہیں، ہر ایک میرے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ یہ پرٹیکولر کیسز ہوتے ہیں، وہاں پر ایسا کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ تھوڑا سا فرق ان کے مابین صورتوں کے سمجھ گئے ہوں گی۔ ایک یہ بہن